آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو گولڈ دیں پھر آپ سالگرہ منائیں گے؟ گولڈ پتہ نہیں کون سا والا دیں گے آپ، ARY والا دیں گے یا کوئی سچی مچی والا جو 1 لاکھ روپے تولہ ہو گیا وہی والا دیں گے آپ؟ دیکھیں گولڈ تو گولڈ ہوتا ہے، آرٹیفیشل ہو یا اصلی۔ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو برتن توڑتی ہیں یا فردوس آپا کی طرح جو سامنے بندہ ہو انہیں بھی مار دیتی ہیں؟ اس دور میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ بچپن میں بڑی سخت تھی، منع برتن والی بات وہ بات ہے، میں لوگوں کے سر بھی پھاڑ دیتی تھی بچپن میں۔ خان صاحب تو ہمارا اس زمانے کا عشق ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور انہیں کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے۔ عمران خان آپ سے بڑے ہیں یا میرے اندازے کے مطابق تو 2-3 سال انہیں چھوٹا ہونا چاہیے؟ آپ زیادتی کریں۔ آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج؟ میری لو میرج کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ زرتاج گل آپ کی بیٹی کی طرح ہیں، عمر میں تو میرے خیال ہے 6 سال کا فرق ہے صرف۔ نہیں، میرا اور زرتاج کے بیچ میں 2 سال کا فرق ہے۔ 6 سال کا تو آپ نے بہت بتا دیا کہ وہ پکا سجاتا پہنجاوا گڈ دھارین سا گڈ دھاڑے میں تھے واٹ ڈسیاؤں ویرین کے وہی وانگیڑن جے واڑے میں۔ السلام علیکم جی، دا رانجھا شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تبسم ریاض رانجھا، اور آج جن مہمان سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے خوبصورت MNA نصرت پٹھان ان کا نام ہے، MNA آئے ان سے آپ کی ملاقات اب میں کروانے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ خوبصورت بات آپ نے مذاق میں کہی ہے، سچی مجھے میں خوبصورت ہوں؟ نہیں، میں تعریف تو سچی کرتا ہوں۔ یہ اس کا تو بہت شکریہ آپ کا۔ آپ پٹھان ہیں پھر آپ کو پشتو تو آتی ہوگی، سنگے؟ پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ سہیل وڑائچ صاحب سے متاثر ہیں کیا؟ اسی کا اسٹائل ہے آپ کا بھی؟ شاید انہوں نے مجھے کاپی کیا ہوا۔ پھر ہو سکتا ہے۔ آپ 19 فروری 1965 میں پیدا ہوئی، سالگرہ ابھی آپ کی کچھ ہی منتھ پہلے گزری، کس طرح منائی آپ نے؟ پہلے تو بڑی اچھی مناتی تھی، امی والدہ جب حیات تھیں اللہ انہیں جنت کے اعلیٰ مقام میں رکھے، بڑی خوبصورت ہوتی تھی سالگرہ ہماری۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو پھر اسی دن جب میری برتھ ڈے ہوتی ہے تو میں کوئی اچھے موڈ میں نہیں ہوتی، دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوتی تھی تو مجھے ہمیشہ کوئی گولڈ کی چیز دیتی تھی۔ اب کوئی اتنا گولڈ مہنگا ہو گیا، کوئی دیتا ہی نہیں ہے، تو اب کوئی نہیں مناتا سالگرہ میری۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو گولڈ دیں پھر آپ سالگرہ منائیں گے؟ گولڈ پتہ نہیں کون سا والا دیں گے آپ، ARY والا دیں گے یا کوئی سچی مچی والا جو 1 لاکھ روپے تولہ ہو گیا وہی والا دیں گے آپ؟ دیکھیں گولڈ تو گولڈ ہوتا ہے، آرٹیفیشل ہو یا اصلی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، پھر قبول ہے، محبت سے ملے گا تو قبول کر لیں گے۔ اچھا، آپ نے BCom کیا، BCom کے بعد آپ نے MA پولیٹیکل سائنس کیا، پھر آپ نے MA اکنامکس کیا، پھر آپ نے LLB کیا، پھر آپ وکیل بنی، وکالت کے بعد پھر آپ سیاست میں آ گئیں۔ یہ اتنا لمبا چوڑا چکر، پہلے کامرس کی فیلڈ پھر سیاست، کیسے ہو گیا؟ اصل میں وہ میں نے حدیث کچھ ہضم کر لی تھی کہ جھولے سے لے کر قبر تک پڑھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی کہ قبر تک ہی پڑھیں بیٹھ کر، ابھی تک بھی پڑھتے ہیں۔ اور مجھے بینک میں جانے کا شوق تھا، بھائی صاحب تھے میرے، تو کامرس اس لیے لیا۔ پھر اسی دوران 86 میں محترمہ صاحبہ کو جوائن کیا، بے نظیر صاحبہ کو، پھر فیلڈ آٹومیٹک چینج ہو گئی، پھر اکنامکس، پھر پولیٹیکل سائنس، پھر پولیٹیکل سائنس میں MA کیا۔ تو میں تو کسی پہلی دفعہ کسی صحافی نے مجھے فون کیا، کہا کہ آپ نے ماسٹر کیا ہے ابھی؟ میں نے کہا ہاں۔ ابھی آپ نے؟ میں نے کہا ہاں جی میں نے فائنل دے دیا۔ تو کہنے لگا ایک نزہت سرور کے نام سے پوزیشن ہولڈر کا نام آیا ہے ہمارے پاس کہ سندھ یونیورسٹی میں اس نے فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن لی ہے، تو وہ آپ تو نہیں ہیں؟ تو میں تو پہلی شوق ہو گئی، میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے کہا ہاں یہ تو میں ہوں، تو پھر میں نے پوزیشن لی تھی فرسٹ کلاس۔ آپ کو جب کوئی دیکھتا ہے یا جو آپ کی شخصیت ہے اس کے مطابق آپ بہت زیادہ سخت لگتی ہیں، سخت ہیں بھی آپ؟ اصل میں ڈسپلن بہت ہوں، میں اس کو اپنی زندگی کے اندر میں نے خود اتنی سختیاں دیکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، جب آپ کے اوپر سختیاں آتی ہیں، اسٹرگل ہوتی ہے، تو پھر آپ
کیونکہ میں سنگل پیرنٹ کے طور پر مجھے اس سوسائٹی میں چلنا تھا، تو میرے اپنے اوپر بھی ایک سختی آ گئی، اور پھر جو فیلڈ ہے میری وکالت اس میں بھی سختی شو کرنی پڑتی ہے، اسٹائل دینا پڑتا ہے، اور پھر وہ اندر میں رہ گئی. اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہتے ہیں آپ شاید زیادہ سخت ہیں، ڈانٹتی ہوں گی. میں ڈانٹتی نہیں، میں غلط بات پر بولتی ہوں، اور وہ پھر کوئی بھی بولے غلط بات، میں اس کی توہین نہیں کرتی، میں ان سے بات کرتی ہوں کہ یہ آپ کی غلط بات ہے، اس کو آپ ٹھیک کر دیں. اور ایون اگر میری بھی غلطی ہوتی ہے نا تو رانجھا صاحب میں اس کی بھی معافی لے لیتی ہوں لوگوں سے، سوری مجھے معاف کرے، شاید میری کسی بات پر آپ کو تکلیف ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسان میں لچک ہونی چاہیے. جب آپ کو غصہ آتا ہے تو برتن توڑتی ہیں یا فردوس آپا کی طرح جو سامنے بندہ ہو انہیں بھی مار دیتی ہیں؟ اس دور میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں. بچپن میں بڑی سخت تھی، منا برتن والی بات وہ بات ہے، میں لوگوں کے سر بھی پھاڑ دیتی تھی بچپن میں. ہر وقت شکایتیں آتی تھیں گھر پر، محلے کے عورتیں آگے شکایت، آپ کی بیٹی نے ہمارے بیٹے کو مارا، آپ کی بیٹی نے ہماری بیٹی کو مارا. لیکن وہ تو تب ہوتا ہے جب زیادہ آدمی لاڈلا ہوتا ہے. پھر وقت نے جو ہے وہ صبر سکھا دیا. اب میرے خیال میں صبر ہے. توڑتی اس لیے نہیں ہوں کہ میں خود خریدتی ہوں نا چیزیں، کیسے توڑوں گی، نقصان ہو جائے گا میرا. اگر کسی کے گھر ہوں وہاں غصہ آ جائے پھر توڑ دیتی؟ وہاں تو میں بالکل ہی نہیں کرتی، کیونکہ وہاں پہ پھر غصے میں اتنی خطرناک ہو جاتی ہوں کہ مجھے اپنی شکل بھی اچھی نہیں لگتی. تو میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری وہ غصے والی شکل دیکھیں، تو میں خاموش رہتی ہوں. تو ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا؟ آپ کو ایسی حرکت کریں گے تو غصہ آئے گا نا، پھر تو آپ کو کٹ پڑے گی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کھانے پینے کا کتنا شوق ہے؟ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے آپ کھاتی بہت ہے. اچھا میں تو اسی میں پریشان ہوں کہ میں کھاتی کیوں نہیں ہوں. میں میرے خیال میں میرا گول چہرہ دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہو کہ میں کھاتی بہت ہوں. یہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں موٹی ہوئی ہوں کیمو تھراپی کے بعد. مجھے کینسر ہوا تھا، اس کے بعد پھر میری جو ٹریٹمنٹ ہوئی اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میری رنگ بھی خراب ہو گیا اور میں موٹی سی لگ رہی ہوں. کھاتی میں دال چاول ہوں. میری فیوریٹ ترین غذا جو ہے وہ دال چاول، بھنڈی دال چاول، یہ وہ بھی اب چھوڑ ہی دی ہے. اب میں براؤن بریڈ کھاتی ہوں ملٹی گرین والی، اور چائے کے ساتھ میرے خیال میں چائے ڈبل روٹی اور بس یہی ہوتی ہے میری غذا. میں گوشت نہیں کھاتی، میں ویجیٹیرین ہوں. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے، اپنی عمر کے مطابق اتنا موٹاپا ہونا چاہیے. آپ کی اپنی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی سیاست میں ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور ان کے آگے 3 بچے ہیں؟ میری بالکل خواہش نہیں ہے کہ میرا بیٹا پولیٹکس میں آئے. آج کل کی پولیٹکس جو ہے نا میرے خیال میں بہت سخت قسم کی پولیٹکس ہے. آپ جتنے بڑے منافق ہیں اتنے بڑے پولیٹیشین ہیں، جتنے بڑے آپ جھوٹے ہیں اتنے بڑے آپ اچھے مقرر ہوں گے، جتنے بڑے آپ ظالم ہیں اتنے بڑے آپ کو عزت ملے گی. تو ان تینوں چیزوں میں سے میں کوئی بھی چیز نہیں چاہوں گی کہ میرے بیٹے کے اندر آئے. وہ ماشاءاللہ اس میں ہے، اپنی سرکاری جاب کے اندر ہے، اس کے 3 بچے ہیں، اس کی بیوی جو ہے وہ جوڈیشری میں ہے، ان کی فیلڈ ہے، وہ اچھے خوش ہیں، آباد ہیں. جھوٹ وہ بالکل نہیں بولتے، اور یہاں صرف جھوٹ ہوتا ہے سیاست میں. آپ سب سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھیں، پھر مسلم لیگ میں گئیں، اب آپ تحریک انصاف میں رہیں گی. تحریک انصاف میں یا آگے جانے کا سوچ رہی ہیں؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک کھرے اور سچے لوگوں کی ضرورت تھی، اور اس وقت ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. بی بی کے جانے کے بعد میں نہیں سمجھ سکتی کہ ابھی کوئی اچھے لوگوں کی پیپلز پارٹی کو ضرورت ہوگی. تو میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی 2007 میں، اور اس کے بعد میں نے بالکل ہی پولیٹکس ختم کر دی. میں نے پھر نہیں تھی. پھر وہ سندھ الائنس ہمارا گروپ بنا تھا سندھ کے اندر، ارباب رحیم صاحب انہیں لیڈ کر رہے تھے، جیسے ابھی جی ڈی اے بنا ہے نا ویسے وہ بنا تھا. تو اس دور میں انہوں نے میرا نام ریکمنڈیٹ کیا تھا ایم پی اے کے لیے، تو میں ایم پی اے بن گئی. تو میں اس الائنس میں ہی تھی، میں کاف لیگ یا اس کی آفیشیل ممبر نہیں تھی، اس الائنس کے میں تھی.
پھر 2013 میں چھوڑ دی میں نے پولیٹکس، اور پھر میں اپنی زیارتوں عراق، ایران، مدینہ. اس کے بعد پھر 2017 میں لیاقت جتوئی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کو جوائن کریں. تو پھر میں ان کے ساتھ یہاں آئی تھی اسلام آباد خان صاحب سے ملنے. خان صاحب تو ہمارا اس زمانے کا عشق ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور انہیں کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے. ہم ساری لڑکیاں جو تھیں نا وہ بس عمران خان کو جب وہ فیلڈ میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ کب اس سے بات کریں گے، کب اس سے ملیں گے. آج اتنے سالوں کے بعد عمران خان کی پارٹی کی میں ایک ورکر ہوں. عمران خان آپ سے بڑے ہیں یا میرے اندازے کے مطابق تو 2-3 سال انہیں چھوٹا ہونا چاہیے؟ آپ زیادتی کر رہے، ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کی. عمران خان صاحب جب کھیلتے تھے تو ہم کلاس 6 میں تھے اس وقت جب وہ اپنے پیک پر تھے، اور لیکن عشق میں عمروں کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری محبت اس وقت بے انتہا تھی. اور میری فرینڈس مجھے جو ہے نا، اچھا اس وقت بھی یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی میں کہتی تھی خان صاحب کو 4 بہنیں ہیں، خان صاحب ایک بھائی ہے نا اپنی بہنوں کا، تو ہم بھی 4 بہنیں ہیں اور خان صاحب ایک، میرے بھائی بھی ایک ہے. تو میری دوستیں کہتی تھی تم ایکسپلین کرو کہ خان صاحب کو تم کون سا رشتہ دینا چاہتی ہو. تو میں کہتی تھی میں ان کی چھوٹی بہن ہوں، ٹھیک ہے. اور میری موجودگی میں میری دوستیں خان صاحب کی اس وقت میں کوئی برائی نہیں کرتی تھی کہ بھئی ایسا گندا کھیلا یا یہ کیا. اب بھی برائی نہیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب اس کو کچھ کہیں گے تو یہ لڑ پڑے گی. تو اس لحاظ سے خان صاحب ابھی میرے خیال میں ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں ہم، اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. بذات خود وہ بڑے اچھے آدمی ہیں. لیڈیز میک اپ میں بہت ٹائم لگاتی ہیں، اور اگر کوئی ایم این اے ہو تو وہ ڈبل ٹائم لگاتے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ پتہ نہیں کون لگاتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، مجھے تو نہ کاجل ہے، نہ لپسٹک ہے، نہ مجھے میرے چہرے پہ کوئی چیز ہے لگی ہوئی. جن کو ضرورت ہوتی ہوگی وہ کرتی ہوں گی. بہت ساری یہ ہے ایم این ایس کی نا، بہت سی خواتین بھی ایسی ہیں جو میک اپ کرتی ہیں. میک اپ اچھا لک آنا یہ ہمارا حق ہے. اب تو مرد بھی میک اپ کر رہے ہیں بھائی، اب تو مرد بھی لپسٹک لگا کے آتے ہیں، وہ بھی آنکھوں میں سرما لگا کے آتے ہیں. تو اس لحاظ سے اب تو مقابلہ چل رہا ہے. تو میک اپ کے بغیر آپ اتنی خوبصورت ہیں، اس کا راز پھر پوری قوم کو بتائیں نا. اب یہ ہے نا، آپ میرے خیال میں کسی نئی فیکٹری سے مکھن لے کر آئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شرارتی ہیں؟ میں بہت زیادہ. میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائی سے، ایک اکلوتا بھائی ہے میرا، اور اس وقت وہ انہیں لیور کینسر سے وہ فائٹ کر رہے ہیں. اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے. اس کی وجہ سے بھی ہم بڑے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بڑی ہمت دی ہوئی ہے. تو شرارتی بہت ہوں، ان سے شرارتیں بڑی کرتی ہوں. اور خاص کر کے عید والے دن تو میری ان سے جھگڑا ہو جاتا ہے کہ اب وہ مجھے نا عیدی نہیں دیتے. تو پوچھو کہتے اب تو تم پوتے والی ہو گئی ہو تو تمہیں کیوں عیدی دیں ہم، اب تو تم اتنا بڑا نام ہے، تم ہمیں دو یہ. تو میں کہتی نہیں، میں آپ سے کتنی بھی بڑی ہو جاؤں لیکن میں چھوٹی ہی رہوں گی، تو مجھے آپ نے دینا ہے. تو پھر بڑی مشکل سے وہ جیب میں سے 1000 روپیہ نکال کے مجھے دیتے. یہ بڑی مشکل بات ہے میرے لیے. شاپنگ کا شوق ہے، شاپنگ پہ جاتی ہیں تو کن کے ساتھ جاتی ہیں؟ شاپنگ کا اتنا شوق ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ. اور جب میں کسی کے ساتھ جاتی ہوں تو میں اپنی ذات کے لیے پھر کچھ خرید نہیں سکتی، پھر میں ان کے لیے خریدتی ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس لیے جب میں اپنے لیے کچھ خریدنا چاہتی ہوں تو میں اکیلی جاتی ہوں. مجھے کپڑے خریدنے کا بہت شوق ہے، اور مجھے جوتیاں، سینڈلز یہ. اور اب تو کافی بہت کم ہے لیکن بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. اور جب میں پریشان ہوتی ہوں نا تو میں سب سے زیادہ ونڈو شاپنگ کرتی ہوں. اور جب میری جیب میں پیسے نہیں ہوتے نا تو میں سب سے زیادہ پہ ونڈو شاپنگ کرتی ہوں، کہ زیادہ دیکھ کر تو ہیں قیمتیں کتنی ہو گئی ہیں. تو اس لحاظ سے شاپنگ تو ہم عورتوں کی شاید کمزوری ہے. میں بتاتا چلوں، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی شاپنگ کے لیے جائے تو یہ انہیں شاپنگ کراتی ہیں. تو پھر چلیں؟ ابھی چلیں، اگر ابھی آپ چلنا چاہتے ہیں تو میں تو کرواؤں گی. آپ اپنی گردن کا سائز بتا دیں کون سی ہے، تو میں خود ہی شرٹ لے کے آ جاؤں گی آپ کے لیے. گردن کا سائز پوچھیں، کوئی پھندا شندہ تو نہیں ڈالنے لگے؟
پھندے کے لیے گردن کا سائز پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود بخود رسی اتنی ہو جاتی ہے جتنے کا گردن ہو نا. لیکن شرٹ کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں 15 انچ یا کتنا ہے. تو آپ کو میں میری شاپنگ, میرا بیٹا کہتا ہے کہ آپ بڑی اچھی شاپنگ کرتی ہیں کیونکہ آپ قیمت نہیں دیکھتی, آپ کوالٹی دیکھتی ہیں. اور اس لیے میری بہو بھی مجھے کہتی ہے امی آپ ہمارے لیے آپ خود چیزیں لے کر آیا کریں. تو پھر مجھے میرے گلے میں پھر وہ پھندا ہو جاتا ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ MNA بن گئیں, آپ کے پیچھے کن کن کا ہاتھ ہے؟ میرے پیچھے میری والدہ, ان کی اسٹرگل تھی, اور پھر میرے بابا, میرے بھائی, میرا بیٹا, انہوں نے مجھے بڑی سپورٹ کی. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں آج جس جگہ پر ہوں میری فیملی نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. اور میری وہ مشکل حالات جس میں آدمی بکھر جاتا ہے, ان حالات میں آپ کی فیملی اگر آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے نا تو پھر آپ کو بکھرنے نہیں دیتی. تو اس لحاظ سے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت اچھا ایک ہی بیٹا دیا, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا بیٹا دیا. فرما بردار, اچھا, ذہین, آنیسٹ, پیارا, کیوٹ سا, خوبصورت, لیکن وہ بڑا سپورٹر ہے میرا. یہ بڑی بات ہے. آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج؟ میری لو میرج کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ذرا کھل کے بتائیں نا, صرف کہہ نہیں سکتے, کھل کے بتائیں کیا واقعہ تھا, کدھر دونوں نے دیکھا, کس طرح شادی ہوئی؟ مجھے میں گئی تھی ایک میڈیکل کالج میں اسپیچ کرنے کے لیے. میں وہاں پہ بلڈ بینک کی اوپننگ کرنے گئی تھی. تو اس وقت میرے جو ہسبینڈ تھے ڈاکٹر صاحب, وہ ہاؤس جاب کر رہے تھے. ان لوگوں نے کوئی رکھا ہوا تھا پروگرام, ہم چلے گئے. تو انہوں نے اپنے کسی دوست سے کہا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں جب میڈیکل کر لوں گا تو میں شادی ان سے کروں گا. تو پھر وہ اپنی لائف میں گم ہو گئے, ہم اپنی لائف میں گم ہو گئے. پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیسے میری وہ شادی ہو گئی. اچھا یہ بتائیں کہ باہر جب آپ جاتی ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں, کبھی آپ کے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ تو MNA, میں نے آپ کے ساتھ سیلفی لینی؟ اس چیز کا بڑا دکھ ہے مجھے کہ وہ کبھی نہیں کہتے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر. اچھا میں وکیل ہوں نا, تو میں ان سے ایسی سوال ایسے پوچھ رہی تھی تو وہ مجھے کہتے یہ کیا تم نے مجھے ایسے کی طرح کھٹیرے میں کھڑا کیا ہوا ہے, کدھر گئے تھے, کہاں گئے تھے, کیوں گئے تھے, یہ دیر کیوں کر دی, وہ کر دی. وہ عادت میں نے کم کی, ورنہ شوہر بڑے ناراض ہوتے ہیں. لیکن میں نے سب سے اچھی بات یہ کی کہ اپنے میاں صاحب کو اپنی ذات سے کوشش کی کہ انہیں تکلیف نہ دوں. میں کوشش کی کہ اچھی بیوی بھی ثابت رہوں, اچھی ماں بھی رہوں. تو لیکن پولیٹکس جو ہے نا وہ ظالم چیز ہے. آپ کی ہول فیملی آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی تب آپ کامیاب ہوں گے. تو اس لحاظ سے مجھے کافی سپورٹ ہے ان کی. میرے موکل نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو وزارت لینے کا شوق ہے, وہ بھی اطلاعات و نشریات کی. اب یہ بتائیں کہ میرے موکل نے ٹھیک بتایا یا نہیں؟ میں فردوس عاشق ایوان کا جو حشر دیکھا میں نے اس دن اسمبلی کے باہر, تو مجھے تو کوئی بھی وزارت لینے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کوئی لوں, کیونکہ بیوروکریسی بڑی ظالم چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وزیر ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ رہ چکی ہوں, اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وزیروں کا لوازمات کیا ہوتے ہیں, ان کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے. میں تبھی بھی ایسی تھی, میں بغیر وزارت کے بھی ایسی ہوں, اور مجھے نشریات کا وزیر بنایا جائے تو پھر یہ ہمارے فواد چودھری وغیرہ ناراض ہو جائیں گے. ایسی بات مت کریں آپ. اگر آپ کو عمران خان صاحب وزارت دیں تو پروٹوکول, گارڈ, یہ سارا لیں گی؟ نہیں بھائی, پاگل تھوڑی ہوں میں کہ میں یہ سارا لوں گی. اس لیے کہ جب آپ وزیر نہیں رہیں گے تو پھر آپ تو پھر گاڑی میں بیٹھی رہیں گی, تو کوئی آئے آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولے, اگر آپ میں اب 2-4 مہینوں میں آپ کی عادت خراب ہو گئی. آپ نے دیکھا نہیں, اکثر وزیر اعلیٰ پاگلوں کی طرح جب ان کی وزارتیں ختم ہو جاتی تو مجھے تو وہ پاگل لگتے ہیں, ادھر ادھر پھرتے ہیں کہ کوئی آئے دروازہ کھولے, کوئی آئے انہیں ریسیو کرے. بندہ فقیر ہی رہے, فقیری والی طبیعت رہے. اور عمران خان نے تو پروٹوکول ہی ختم کر دیا. یہ تو ہمارے دوسرے لوگ تو ایم ہی پروٹوکول لیتے ہیں, لیکن خان صاحب بالکل پسند نہیں کرتے.
پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو کون سی 3 MNAs پسند ہیں جن کا کام آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے خواتین ایم این ایس ملیکہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، ملیکہ بخاری بڑا، ڈاکٹر نوشین احمد بہت اچھا کام کر رہی ہے، وجیہ اکرم، یہ تینوں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اپنی منسٹری انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے. آپ اسمبلی میں بھی ان کی کارکردگی دیکھیں تو سب سے ٹاپ کے اوپر ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ خان صاحب ادھر ادھر کے لوگوں کو وزیر بناتے ہیں، یہ 3 خواتین کو کیوں نہیں بناتے؟ ان کو بنانا چاہیے. زرتاج گل صاحبہ کا بھی مجھے فون آ گیا کہ انہوں نے میری تعریف نہیں آپ نے کی. آپ نے ایم این اے کی بات کی تھی نا، آپ نے وزیر کی بات تھوڑی کی. وزیر کی بات کریں گے تو زرتاج مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، میری بیٹی ہے اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے. اور موسم جو تبدیل ہوا ہے اسی کی وجہ، اس کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ خوبصورت وزیر ہو تو موسم بھی عاشق مزاج ہو جاتا ہے. کبھی تو بارشیں اتنی ہو رہی ہیں. زرتاج گل آپ کی بیٹی کی طرح ہیں. عمر میں تو میرے خیال ہے 6 سال کا فرق ہے صرف. نہیں، میرا اور زرتاج کے بیچ میں 2 سال کا فرق ہے. 6 سال کا تو آپ نے بہت بتا دیا، لیکن پھر بھی میں اسے اپنی بیٹی کہتی ہوں. جب فارغ ہوتی ہیں تو ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہیں؟ سارا دن دیکھتی ہوں ڈرامے. اسمبلی میں ڈرامے ہیں، اسمبلی کے باہر ڈرامے ہیں، ٹاک شو میں ڈرامے ہیں، گھر میں بھی آؤ تو ڈرامے ہوتے ہیں، کام والیوں کے ڈرامے، ڈرائیور کا ڈرامہ، نوکرانی کا ڈرامہ، اڑوس پڑوس میں ڈرامے. تو سارا دن ڈرامہ دیکھتی ہوں، لیکن پھر میں تھوڑا ٹائم نکالتی ہوں ہم ٹی وی کے ڈرامہ دیکھنے کے لیے. ابھی آپ ریزرو سیٹ کے اوپر ہیں. میں نے دل چاہتا ہے کہ اگلی بار میں انشاءاللہ اگر اگلی حکومت آتی ہے تو میں ٹکٹ لے کے الیکشن لڑ کے جیتوں. میری خواہش یہ ہے شدید، میں نے خان صاحب کو بھی یہی کہا ہوا ہے کہ ہمیں خواتین کو وہ سیٹیں دیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی وننگ پوزیشن ہے. آپ ہمیں ان حلقوں میں ہی بھیجیں جو آپ کی وننگ پوزیشن میں ہوں، تو ہم زیادہ محنت کریں تو زیادہ سیکیور کر سکیں. اور خواتین جو ہے نا وہ مردوں کی طرح اتنا ریزرو نہیں رہتی ہیں اپنے ووٹر سے. خواتین زیادہ پازیٹیو ہو کر کام کرتی ہیں اور ان میں کرپشن کی جو علامتیں ہیں نا وہ ذرا کم ہوتی ہیں. تو خان صاحب کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ مجھے قاسم آباد سے دیں، حیدرآباد سے. اچھا، حیدرآباد سے آپ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لے کے آئیں گی اور مخالفین پہ تبسم ریاض رانجھا مسلم لیگ نون سے آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ کہیں آپ نظر نہیں آئیں گے، کہیں آپ کو پتھر پڑیں گے، کہیں ٹماٹے پڑیں گے، کہیں آپ کو لوگ جو ہیں وہ کوٹیں گے کہ آپ کیوں نظر پٹھان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس کے لیے آپ تیار ہیں ذہنی طور پر. اور اگر میں جیت گیا تو پھر کھانے کی دعوت دیں گی؟ آپ خوابوں میں تو جیت سکتے ہیں، تو پھر خوابوں میں کھانا کھا لیجیے گا. ویسے نہیں کھلائیں گی؟ نہیں، ویسے تو نیوٹرل بن کر آئیں گے تو میں کھلاؤں گی کھانا. آج کل تو مورا کا نیاز بڑا ہو رہا ہے، آپ کو کھلا دیں گے ہمیں. لیکن اگر آپ میرے مخالف ہیں اور میرے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں تو آپ کو وہاں پھینکوں گی جہاں آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا. ابھی غصہ تو نہیں آ رہا آپ کو؟ نہیں، میں نارمل ہو کے بات کر رہی ہوں. غصہ میرا بڑا خطرناک ہے. میں نے کہا نا آپ مخالفین پہ غصہ کر جاتی ہیں، تو اب تو میں بھی مخالفین ہوں نا. بس خیر سے یہاں سے خیر سے نکلو باہر. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی مخالفین پارٹی کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں. اگر میں مسلم لیگ نون کی بات کروں تو ان کے اندر آپ کو کون سے پولیٹیشین پسند ہے، بے شک میل ہوں یا فیمیل؟ کون سے پسند ہیں؟ مجھے وہاں جھوٹوں کی زیادہ وہ ہے. مجھے وہاں پر ابھی تک تو کوئی ایسا بندہ نہیں لگا جو میں کہوں کہ اچھا ہوگا. مجھے نہیں اچھا لگتا وہاں پہ. نون لیگ تو مجھے نواز شریف کی وجہ سے تو بالکل ہی پسند نہیں ہے. تو جب اس کی وہ پسند نہیں ہے تو اس کی پارٹی کے لوگ کہاں سے پسند ہوں گے؟ اور اگر پیپلز پارٹی کی بات کی؟ پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ رہی ہوں. میں اپنی زندگی کے 25 سال میں نے پیپلز پارٹی کو دیے ہیں اور میں کالج کے زمانے سے پیپلز پارٹی میں تھی. تو بہت سارے لوگ ہیں جن پر آدمی جو ہے نا کہہ سکتا کہ مجھے نوید قمر ہیں، قرشی شاہ ہیں، اپنا نفیسہ شاہ ہیں، سائیں قائم شاہ ہیں، سائیں جاوید شاہ ہیں، اور خود مراد علی شاہ بھی اور مجھے پسند ہیں، اور ذہین ہے بہت مراد علی شاہ. اور مجھے
ان کی کرپشن سے ہٹ کر دیکھا جائے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نزدیک ہیں، عام آدمی، عام ووٹر کے ساتھ ان کا کنیکشن بڑا اچھا ہے. ناصر شاہ مجھے بڑا پسند ہے وہ، لیکن ان کو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے موقع دیے ہیں لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیوں نہیں ڈیلیور کر رہے. مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ جس پیپلز پارٹی کے لیے ہم نے اتنی اسٹرگل کی تھی، اب وہ پیپلز پارٹی مجھے کہیں نظر آتی ہے. اس کا دکھ ہے. یعنی کہ اب جب تک آپ زندہ ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں؟ میں تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے بھی رہنا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان ایک آخری ہوپ ہے پاکستان کے لیے، اور اگر اس لیڈر کو ہم نے مضبوط نہیں کیا تو پھر ملک کے اندر جو ہے وہ لٹیرے ہی آئیں گے جیسے ابھی موجود ہیں. میں کہتی ہوں کہ ان کی اسٹرگل کو سلام ہے، ان کی قیادت کو سلام ہے، ان کے صبر کو بھی سلام ہے. وہ ایسی باتیں بیٹھ کے سنتے ہیں خان صاحب کہ میں کہتی ہوں کہ جس طبیعت کا وہ شخص ہے، جتنی وہ انہیں اپنی زندگی گزاری ہے، مجھے ان کا ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے اور مجھے کبھی کبھی اس جملے پہ رونا آتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اسے گندے لوگوں کی گالیاں بیٹھ کے سنتا. میں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے میں نے ان کی ہر بری بات کو برداشت کیا. میں تو شہزادہ تھا، میں تو شہزادی کی طرح رہتا تھا. تو اس لحاظ سے میں سوچتی ہوں کہ واقعی یہ بہت بڑی شخصیت ہے. اب آخر میں آپ کوئی شعر سنا دیں یا پھر کوئی گانا ہی سنا دیں. گانا اور شعر آتا ہے مجھے. پھر دو سنائیے گا، گانا ایک، شعر دو. وہ ہمارے سندھی میں ہوتا ہے ایک کہ وہ پک سञाता पंहिंजा हुआ गॾु धारियनि सां गॾु धाड़े में थे वाट ॾसियाऊं वेरियुनि के वही वांगीड़नि जे वाड़े में, कि मैंने पहचान लिया उन लोगों को जो लुटेरों को बैठ कर रास्ता बता रहे थे. वो रास्ता बताने वाले मेरे अपने ही लोग थे, जो मुझे लुटने के लिए जो लोग आ रहे थे उनको वो रास्ता बता रहे थे कि इधर हूँ मैं. تو زندگی ایسی ہے. یہ ایک شعر ہو گیا، ایک اور بس سنا دیں. اس کا دوسرا شعر میں آپ کو سناتی. جرم ہے اتنی بھی خود اعتمادی فراز کے رات بھی تھی اندھیری و چراغ بھی نہ لیا. واہ کیا بات. آپ خود شاعر تو نہیں ہیں؟ ہاں جی میں شاعر ہوں. رہا ہوں یا رہی ہوں. شاعرہ رہا یا رہی ہوئی بیچاری ماضی میں نہیں ہوتے، وہ تو آمد ہوتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. آپ باتھ روم میں بیٹھے رہے تبھی بھی آمد آ جاتی ہے. آپ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ کو شعر آ جاتا ہے. لیکن وہ میں جب لکھ لیتی ہوں، اگر میں اس ٹائم پیریڈ میں لکھ لیا وہ شعر تو بچ گیا وہ شعر، نہیں تو پھر وہ دماغ سے نکل جاتا ہے. تو اپنا کوئی شعر سنائیں نا. یاد نہیں ہے، ایسے ہی فراز کی طرح کا ہی کوئی شعر ہے، بس چھوڑ دیں ورنہ کلیم کر دیں گے وہ قبر سے میرے لیے. یعنی کہ جو بڑے شاعر ہوتے ہیں، آپ تو بہت بڑی شاعر ہیں، ٹھیک ہے. بڑے شاعر ہمیشہ اپنے شعروں کو یاد نہیں رکھتے. فراز آج کل کا جو شاعر نیا آیا ہوا نا لڑکا، تہذیب، بہت پیارا شاعر ہے، بہت زیادہ پیارا شاعر ہے. جس طرح کی وہ شاعری کرتے ہیں، وہ جس عام فہم میں کرتے ہیں، وہ جس آسانی کے ساتھ وہ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، وہ جس طرح کھڑے ہو کر وہ بات کرتے ہیں اور اپنی ایک آستین اوپر کر کے اور پھر وہ بات کرتے ہیں. آئی لو اٹ. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. یہ شعر اگر آپ کو پسند آئے تو پھر میری تعریف کر دیں. یہ میرا رانجھا، ایک تو آپ کا نام ہی بڑا، آپ پتہ نہیں آپ کی زندگی میں رانجھے والی پوزیشن نہ ہو جائے آپ کی. اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے، جس سے بھی عشق ہو آپ کا، آپ کو عزت آپ کو ملے اور آپ کو اپنی جو جس کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں اس پہنچ پر پہنچیں آپ. اچھا لگتا ہے کہ میڈیا میں آپ نے مجھ سے تو مزایا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں پوچھی. میں تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا لطیفے مجھے سنانے پڑیں گے اور کیا آپ نے مجھ سے پوچھنا ہوگا. لیکن بڑا ڈیسنٹ پروگرام تھا اور میں طبیعتاً اتنی سخت نہیں ہوں، میں طبیعتاً بڑی سافٹ ہوں. شکل میری ذرا تھوڑی قادر خان جیسی ہو گئی ہے، وہ الگ بات ہے. آپ کی جو آنکھیں تھیں نا وہ میں نے آتے ساتھ دیکھی، اتنی سخت لگیں کہ میں اب آپ کے ساتھ مذاق کر ہی نہیں پایا. میری آنکھیں، کیونکہ یہ رونے کے دن ہے نا تو میری آنکھیں رو رہی ہیں تو اس لیے آنکھیں میری سخت ہیں. لیکن اچھی بات ہے کہ عورت کی آنکھ سخت ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی. A1 ٹی وی کے توسط سے پوری قوم کو پیغام دے دیں. A1 کو ابھی یہ میرا دوسرا پروگرام ہے. جتنے چھوٹے سیٹ اپ کے اندر اتنا پرفیکٹ پروگرام وہ آپ نے کیا ہوا ہے اور جتنے اچھا آپ
آپ کی لوگوں کی اٹھان ہے آپ کے پروگرام کی. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کافی آنے والے پروگراموں کو جو آپ کے مقابلے میں آئیں گے انہیں آپ پیچھے چھوڑ دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی. یہ تھی نزہت پٹھان صاحبہ. بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ آپ نے مذاق زیادہ نہیں کیا. مذاق اس لیے نہیں کیا کہ مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے مارے نہیں. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.